حضرت عمر فاروق یروشلم کی طرف جا رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف جانا ہے۔ بیت المقدس فتح ہو چکا ہے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ آئیے اور اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھا دیجئے تاکہ مجھے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہو جائے۔ حضرت عمر امیر ہیں پورے اسلامی ریاستوں کے، اپنی ایک جماعت، اپنا ایک گروہ لے کے جا رہے ہیں۔ پہلے یہودیوں کی بستی سے گزرنا ہے، پھر عیسائیوں کی بستی آئے گی، اور اس کے بعد یروشلم آ رہا ہے، وہاں بیت المقدس موجود ہے۔ اب غور سے سننا، بہت سی چیزیں تمہیں اس واقعے کے اندر ملیں گی۔ حضرت عمر فاروق اپنے چند لوگوں کو لے کر جب نکلتے ہیں، پہلے یہودیوں کی بستی پڑے گی، اس کے بعد عیسائیوں کی بستی پڑے گی۔ یہودیوں کی بستی میں سازش ہو گئی۔ سنو، عمر اور عمر کے لشکر والے نکل رہے ہیں، عمر کے ساتھی نکل رہے ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ عمر اور عمر کے ساتھیوں کے دلوں سے ایمان کیسے نکالا جائے، ایمان کی کمزوری پیدا کی جائے۔ یہودیوں نے اپنی نوجوان لڑکیوں کو نیم بڑھانا کپڑے پہنا کر اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑا کر دیا اور ان کو گندے گندے بےہودہ اشعار، بےہودہ گانے یاد کرا دیے، اور یہ حکم دے دیا کہ میری بیٹیوں، عمر اور عمر کے ساتھی جب یہاں سے نکلیں گے تو اوپر چھتوں سے یہ اشعار پڑھنا، یہ محبت بھرے شعر پڑھنا، ان کو اپنے دامن میں آنے کی دعوت دینا۔ اگر تمہارے اشعار سن کر کوئی بھی بہک جائے اور وہ تمہیں اشارے سے بلائے تو تم بالکل منع مت کرنا، وہ تمہیں جہاں لے جائے چلے جانا۔ اور اگر کسی ایک عمر کے ساتھی نے اگر تمہارے ساتھ منہ کالا کر دیا تو ہم سمجھیں گے کہ تم عمر کے ساتھیوں کے دلوں سے ایمان نکلوانے میں کامیاب ہو گئی ہو۔ یہی سب سے بڑی سازش ہوتی ہے، یہی، اور معاف کیجئے گا یہی سازش آپ کے جلسے بھی اس سے محفوظ نہیں رہے۔ جا کر دیکھ لو، میلہ لگا ہے، اور دیکھ لو آپ کی جوان جوان لڑکیاں چوڑیاں خرید رہی ہیں، جلسوں میں بھی لپسٹک لگا لگا کے آئی ہیں، کریم اور پاؤڈر تھوپ کر آئی ہیں۔ یہ ہنسنے کا نہیں، رونے کا مقام ہے، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں ہے، ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں ہیں۔ بس اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ آگے چلیے، حضرت عمر فاروق کے ایک جاسوس نے خبر دی امیر المومنین یہ پلاننگ ہو چکی ہے، آپ راستہ بدل دیجیے۔ حضرت عمر نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ لوگوں، یہ پلاننگ ہو چکی ہے، کیا کیا جائے؟ سارے ساتھی کہنے لگے کہ راستہ بدل دو۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، راستہ نہیں بدلوں گا، وہ ہمارے دلوں سے ایمان نکالنا چاہتے ہیں، ہم انہیں اپنی ایمان کی مضبوطی دکھانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہم اسی راستے سے گزریں گے۔ تمہارے قرآن نے حکم دیا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہہ دو کہ جب وہ کہیں نکلا کریں، کہیں جایا کریں تو وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، اپنی نگاہیں پست رکھا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ لوگوں، ہم سب اسی راستے سے گزریں گے، وہ گندے گندے شعر پڑھ کے ہمیں بہکائیں گی، لیکن ہم لوگ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے، اپنی نظریں جھکاتے ہوئے ہم لوگ آگے نکل جائیں گے۔ اور سنو، میں تم سب کا میر کارواں ہوں، سردار ہوں، امیر ہوں، پریسیڈنٹ ہوں۔ پریسیڈنٹ آگے آگے چلتا ہے، لیکن میں اب تمہارے پیچھے پیچھے چلوں گا، تم سب میرے آگے آگے چلو گے۔ میں یہ دیکھوں گا کہ دیکھیں وہ لڑکیاں اشعار پڑھ رہی ہیں، میں یہ دیکھوں گا کہ کسی کی نظر اوپر ان لڑکیوں کی طرف تو نہیں اٹھ رہی ہے۔ اگر میرے کسی ساتھی کی نظر چھت پر کھڑی ہوئی کسی لڑکی کی اوپر پڑ گئی تو عمر کی تلوار اس کی گردن کی اوپر پڑ جائے گی۔ یہاں کس کی گردن پہ تلوار مارو گے؟
یہاں تو ایک لڑکی اگر تھوڑا سا میک اپ کی ہوئی ہے تو اس کی طرف سے نظر ہٹتی نہیں، حل میں مزید، اس سے بھی خوبصورت کوئی نظر آنی چاہیے. دوسری پہ پڑی نہیں، یہ بھی کم ہے، اس سے بھی خوبصورت. کسی کے اتنے ہاتھ کھولے، نہیں نہیں نہیں، اتنے اور دکھنا چاہیے، اتنا دکھا تو نہیں، یہاں تک دکھنا چاہیے. حل میں مزید کی آواز اٹھتی ہے کہ اور دیکھو اور دیکھو. لڑکیاں جتنے کم کپڑے پہنتی جا رہی ہیں، نوجوانوں کی طرف سے آواز اٹھتی ہے حل میں مزید، یہ بھی زیادہ ہے، اور کم اور کم اور کم. اور ایک بات بتا دوں، پہچان بتا دوں آپ کو، جس لڑکی کے جسم پر جتنا کم کپڑا ہوگا سمجھ لو کہ وہ اتنے ہی بڑے باپ کی بیٹی ہے. یہ بہت بڑی پہچان بتا دی آپ کو. جس لڑکی کے جسم پر جتنا کم کپڑا ہوگا سمجھ لینا کہ اس کا باپ اتنا ہی امیر ہوگا. یہ امیر باپ کی بگڑی ہوئی بیٹیاں ہوتی ہیں، اور وہ امیر، اس کو میں امیر نہیں مانتا. دولت کا خزانہ ہے تیرے پاس، لیکن تیری دولت مولوی جرجیز کے پیروں کے جوتے کے نیچے. میں نہیں سمجھتا. مولانا جرجیز انصاری صاحب، تو سب سے بڑا پھٹیچر باپ ہے، تو دنیا کا سب سے کنجوس باپ ہے جو اپنی بیٹی کو 5 میٹر کپڑا نہیں دے سکتا ہے. تجھ سے بڑا کنجوس کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا میں. کاہے کا امیر؟ کس بات کا امیر؟ جو اپنی بیٹی کے جسم کو نہ چھپا سکے. بہت کچھ کہہ دیا میں نے. سمجھدار را اشارہ کافی ہے، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے. حضرت عمر نے تلوار نکالی، گزرو، قافلہ چلنے لگا، یہودی کی بستی آ گئی، امیر المومنین یہودی کی بستی سے گزرنے لگے، ساتھی آگے آگے، عمر پیچھے پیچھے. وہ مکان بھی آ گئے جن پر لڑکیاں کھڑی ہیں یہودیوں کی. گانے گانا شروع، ترانے شروع، نرم و نازک آواز، لب و لہجے میں، سریلی آواز میں عشقی اشعار شروع. جیسی جیسے امیر المومنین کے ساتھی آگے بڑھتے گئے، ان کی بھی آواز شروع ہوتی گئی، نظریں نیچی جاتی گئی. اور جب ان گھروں سے گزرے تو امیر المومنین نے کہا ابدؤ، تم قرآن کی آیت پڑھنا شروع کر دو، اور اتنی زور سے پڑھو کہ تمہاری آواز پر ان کی آواز مغلوب ہو جائے، تمہاری آواز غالب آ جائے. حضرت عمر فاروق کے ساتھی زور زور سے پڑھنے لگے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. ان گھروں سے گزرتے جا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں کہ او میری قوم کی بیٹیوں، او میری قوم کی بچیوں، تم مجھے اپنے پاس بلا رہی ہو، میں تمہارے پاس کیسے آ جاؤں؟ ہمارے قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ لوگوں، ہائے مردوں، ہائے مسلمانوں، جب بھی تم زمین پر چلو، سڑک پہ چلو، بازاروں میں چلو، گلیوں میں چلو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. او میری بیٹیوں، میری بہنوں، میں تمہاری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ ہماری اسلام کی اجازت نہیں، ہمارے نبی کی اجازت نہیں، ہمارے قرآن کی اجازت نہیں. جب وہ تھوڑی اور دور آگے بڑھے تو انہوں نے کہا میری بیٹیوں، میری بہنوں، میں تمہیں بھی پیغام دیتا ہوں، ہمارے قرآن نے، ہمارے اسلام نے تمہیں بھی نصیحت کی ہے. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. او میری بیٹیوں، میری بہنوں، جب بھی تم بھی کہیں
نہیں نکلو تو اپنی نگاہیں تم بھی نیچی رکھا کرو, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو, اور جو میک اپ, جو بناؤ سنگار تم نے کیا ہے یہ غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کیا کرو. ہمارے قرآن نے تمہیں بھی یہی حکم دیا ہے. یہ کہتے گئے اور آگے بڑھتے گئے, ان بچیوں کی طرف اور یہودیوں کی ان لڑکیوں کی طرف انہوں نے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا. جب یہ آگے بڑھے اور تھوڑی دور آگے گئے, ان لڑکیوں نے اپنی چادریں اٹھائیں, اپنے جسم کو چھپایا, نیچے اتر آئیں, اور ساری لڑکیاں بھاگتے ہوئے کہنے لگی امیر المومنین اور ان کے ساتھیوں, مجھے اکیلے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ میرے ماں باپ نے میری عزت و آبرو کا سودا کر دیا تھا, میرے ماں باپ نے میرے جسموں سے کپڑے اتروا دیے تھے, آپ نے ہمارے جسموں کی حفاظت فرمائی ہے. جس اسلام سے تم جڑے ہو اس سے مجھے بھی جوڑ دو, جس قرآن سے تم جڑے ہو اس سے مجھے بھی جوڑ دو, کیونکہ تم ہی وہ ہو جو اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت کر سکتے ہو. امیر المومنین اور ان کے ساتھیوں, مجھے اپنی زوجیت میں لے لو, مجھے اپنی بیوی بنا لو, میں بھی اسلام سے جڑنا چاہتی ہوں, تم سے تمہارے ساتھیوں سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. حضرت عمر نے پیچھے پلٹ کر دیکھا, سر سے پیر تک چھپی ہوئی ان تمام لڑکیوں کو کلمہ پڑھایا, پھر فرمایا بیٹیوں, میری قوم کی بچیوں, میں یروشلم سے جب واپس آؤں گا تو تم تمام لڑکیوں کے نکاح کا انتظام کراؤں گا, تم سب کے رشتے جڑواؤں گا, اور تمہیں اسلام پر عمل کرنے کی پوری پوری اجازت دوں گا. میرے بھائیوں, ان لڑکیوں نے کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہودیوں کی سازش ناکام ہوئی اور ان لڑکیوں کو اسلام کی دولت ملی. اب آگے چلیے, یہودیوں نے تو یہ سازش کی, یہودیوں کی بستی ختم, عیسائیوں کی بستی آتی ہے. یہاں ایک دوسرا منظر سامنے آتا ہے. جب عیسائیوں کی بستی میں امیر المومنین داخل ہوئے تو ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا. صحابہ وضو بنانے لگے, مؤذن نے کھڑے ہو کر اذان دے دی, سب نے اپنی چادریں بچھائیں اور کھلے میدان میں نماز کی تیاری ہونے لگی. ایک عیسائی پادری آیا اور آ کر کہنے لگا امیر المومنین آپ یہاں کیوں نماز پڑھیں گے؟ یہ میرا گرجا موجود ہے, یہ میرا گرجا موجود ہے, آپ یہاں نماز پڑھ لیجئے. حضرت عمر نے کہا نہیں, جس گرجا میں مورتی ہوتی ہے ہم اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں, ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے, تمہیں تمہارا گرجا مبارک ہو. اس نے کہا امیر المومنین آپ نے مجھے کوئی نئی چیز نہیں بتائی ہے, ہمیں معلوم ہے جہاں مورتی ہوتی ہے وہاں آپ نماز نہیں پڑھتے, ہم نے اپنے گرجا سے مورتی نکال لی ہے, جیسس کی, عیسیٰ مسیح کی ہم نے مورتی ہٹا دی ہے, اور میں نے گرجا کو دھو دیا ہے, میں نے پاک چٹائیاں بھی بچھا دی ہے, آپ آئیے اور نماز پڑھ لیجئے. حضرت عمر نے کہا اب کوئی اعتراض نہیں ہے, جب مورتی نہیں ہے, زمین تو ساری کی ساری اللہ نے پاک کی ہے, بنائی ہے ہم سب کے لیے, اور اس پر پاک چٹائیاں بھی بچھی ہوئی ہیں, تو ہم تمہارے گرجا میں نماز پڑھ لیتے ہیں. حضرت عمر گرجا میں گھس گئے, صحابہ بھی گرجا میں پہنچ گئے. حضرت عمر امامت کے مصلی پہ آگے بڑھ گئے, آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے, اقامت کہہ دی گئی. حضرت عمر اللہ اکبر کہنے والے ہیں, اچانک آپ کے دماغ میں کیا آیا؟ آپ نے فرمایا ساتھیوں مجھے اس گرجا میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے, نکلو. سارے صحابہ نکل گئے. اس عیسائی پادری نے کہا امیر المومنین کیا ہو گیا ہے؟ کہا کچھ نہیں میرے بھائی, کچھ نہیں, بعد میں بتاؤں گا. اس کے بعد کھلے میدان میں گئے اور وہاں چادریں بچھا کر آپ نے وہاں نماز پڑھ لی. وہ عیسائی رونے لگا, آپ نے اس عیسائی کو, امیر المومنین نے اس عیسائی کو اپنے گلے سے لگایا, میرے بھائی تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنا گرجا دھویا تھا, جیسس عیسیٰ کی مورتی بھی ہٹائی تھی, اسٹیچو بھی ہٹایا تھا, مجھے خوشی ہوتی اگر آپ ہمارے گرجا میں نماز پڑھ لیتے, لیکن آپ نے اندر جانے کی بات بھی نہیں پڑھی ہے, آپ نے تو مجھے انسلٹ کر دیا, ذلیل کر دیا. حضرت عمر نے فرمایا نہیں, میں نے تمہیں ذلیل نہیں کیا, بلکہ میں نے تمہارے گرجا کی حفاظت کی.
میں نے تمہاری گرجا کی حفاظت کی ہے کیونکہ میں امیر المومنین ہوں. مجھے یہ ڈر لگا اگر آج میں نے کہیں تمہاری گرجا میں نماز پڑھ دی تو میرے انتقال کے بعد میں آنے والے مسلمان کہیں تمہارے گرجا پر مندر مسجد ہونے کا دعویٰ نہ کر دیں, کہیں یہ نہ کہیں کہ اس میں عمر نے نماز پڑھی تھی, یہ پہلے مسجد تھی, تمہاری گرجا کو کوئی گرا نہ دے. تمہیں بھی اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کا پورا حق ہے. اگر تمہارا گرجا گرایا گیا اور اس جگہ پر اگر مسجد بنائی گئی تو اس سے بڑا کالا دن ہمارے لیے کوئی نہیں ہوگا. ہم نے تمہارے عزت کو دھویا نہیں, ہم نے تمہیں ذلیل نہیں کیا بلکہ تمہارے گرجا کی حفاظت کی ہے کیونکہ میں اس شہر کا پورے عرب کا میں امیر المومنین ہوں. اس لیے میری ذمہ داری ہے کہ اقلیتوں کے اور جن کی سنکھیا کم ہے ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت میں کروں. نعرہ تکبیر, عظمت صحابہ, عظمت مصطفیٰ, نعرہ تکبیر. یہ اسلام نے سکھایا ہے, یہ عمر فاروق نے ہمیں بتایا ہے. اور مسلمانوں, میرا خطاب آج تم سے ہے. حضرت عمر کی اسی تعلیم کے مطابق میں تم سے گزارش کرتا ہوں, یہ چیز انڈیا ٹی وی والے نہیں دکھائیں گے, آپ کو یوٹیوب پہ ڈال کر عام کرنا ہے کہ جس بستی میں تمہاری تعداد زیادہ ہو اور تمہاری بستی میں ہندو بھائی کم ہو, سکھ بھائی کم ہو, جینی بھائی کم ہو, تو سنو, ہندوؤں کے مندر, جینیوں کے مندر, سکھوں کے گردوارے کی حفاظت کی ذمہ داری ہندوؤں سے زیادہ, سکھوں سے زیادہ, جینیوں سے زیادہ تمہارے اوپر عائد ہوتی ہے. تمہارے اوپر اس کی حفاظت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تمہیں سکھوں سے زیادہ ان کے گردواروں کی حفاظت کرنا ہے, ہندو کے مندر کی حفاظت تمہیں ہندوؤں سے زیادہ اس مندر کی حفاظت کرنا ہے. جو ہوا ہے وہ ایک جانوریت تھی. دلی کے اندر کسی عبادت گاہ کو جلایا گیا, گرایا گیا, توڑا گیا, وہ حیوانیت تھی. ان کا تعلق نہ ہندو دھرم سے ہے, ان کا تعلق نہ مسلمان سے ہے, ان کا تعلق جانوروں سے ہے, حیوانیت سے ہے, دیش کے دشمنی سے ہے. اگر ان کے اندر انسانیت ہوتی تو کسی عبادت گاہ کو نہیں گراتے. بے شک بے شک بے شک. آپ سے میری گزارش ہے کہ حضرت عمر فاروق کے اس کارنامے کو یاد رکھنا کیونکہ تمہارے نبی کی یہی شکشا ہے, تمہارے اسلام کی یہی دعوت ہے. میرے بھائیوں, اب سنیے آگے والی بات. بڑی گرم ہے چائے, کوئی بات نہیں, گرم اس لیے لائی گئی تاکہ